اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم QC1 کا سبق نمبر 9A پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبق میں ہم درود پڑھیں گے، درود کا ترجمہ اور اس میں سے جو اسباق ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم گرامر میں فعل شروع کریں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو درود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن امیجن کریں تو آج اگر ہم مسلمان ہیں، ایک اسلام ایک اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، اگر آج ہم اس راستے کے اوپر ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جب نبوت آئی، نبوت کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس کے بعد جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہمیں پتہ ہے، ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں، تو ان کے اوپر مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ لوگ جو اس اعلان سے پہلے ان کی تعریف کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ ان کے ایسے مخالف ہو گئے کہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو تکالیف در تکالیف دی، ان کو معاشی بائیکاٹ کیا گیا، مسلمان جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچائی گئی، اور اس کے بعد 13 سال لگاتار کوشش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی شہر، اپنا وہ شہر جس میں وہ 53 سال سے رہ رہے تھے، ان تکالیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور ایک نئی بستی، نئی جگہ جا کر وہاں پہ آباد ہونا پڑا۔ پھر وہاں پہ بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی شرارتیں شروع کر دی۔ یہودی جو تھے اور جو وہاں پہ منافق تھے مدینہ میں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کر دیے، سازشیں شروع کر دی، اور مکہ کے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا وہاں تک۔ تو آگے مزید 9 سال فتح مکہ تک یہ ساری تگ و دو اسی طرح چلتی رہی، اور فتح مکہ کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو عرب کے جو باقی قبائل ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانی 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 سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس ساری مشقت میں، اس ساری تکلیف میں کسی وقت دن بھر کی تھکن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی، کوئی قبیلہ آپ سے ملنے آیا، کوئی وفد ملنے آیا ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو تیار کیا، اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا، وہاں پہ آگے جس قبیلے میں وہ تبلیغ کے لیے گئے، وہاں سے آگے مزید کچھ لوگ بنے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے تک پہنچا۔ اس طرح آپ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا، جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، اس کا میرے پہ احسان ہے۔ اب ہم اس احسان کے بدلے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کوئی تحفہ نہیں بھیج سکتے، ہم ان کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقبول ہے، ان کی کوشش، ان کی جو بھی محنت تھی، جو بھی ان کا مرتبہ ہے، وہ سب کچھ مقبول ہے، ان کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہ ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں ہمیں، تو الٹا ہمیں ہی ثواب بھی ہمیں ہی مل رہا ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اس کی یہ امپورٹنس ہے۔ تو دعا جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ اس درود کو درود ابراہیمی کہتے ہیں،
یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے۔ تو اس کے دو حصے ہیں، دونوں حصوں کے الفاظ میں بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ تو پہلا حصہ کچھ ایسے شروع ہوتا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا پہلا حصہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ اچھا، اب یہ ہما جو ہے نا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ ہما ہم والا ہما نہیں ہے، یہ اللہ ہما ایک پورا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ ٹھیک ہے، سلی، سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج۔ کل جب ہم نے حروف جر پڑھے تھے تو ہم نے وہاں پہ یہ لفظ پڑھا تھا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں دو طرح سے آیا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جن کے ساتھ کچھ جو بھی آگے جو آپ کو حرف جر نظر آئے گا، جو حروف نظر آتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا گیٹ اپ، گیٹ آؤٹ، گیٹ ان، تو یہ جو پریپوزیشنز ہیں وہ جب چینج ہوتی ہیں تو پورے جملے کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ پچھلا لفظ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح سلی جو ہے نا، یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ پریپوزیشن بڑی میٹر کرتی ہے۔ سلی کے ساتھ اگر لی ہوگا تو اس سلی کا مطلب ہوگا نماز۔ یہ آیا ہے سورہ فتح میں: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لیکن جب صلی اللہ آئے گا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے رحمت بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کہیں گے تو ظاہر ہے ہم رحمت بھیجنے کی بات کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کہہ رہے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، اللہ، یہ ہم پورا لفظ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے پر، اور اس کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی، اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم، ٹھیک ہے، سلامتی ہو آپ سب پر، اور علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اگلا لفظ ہے وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آل کو اگر ہم دیکھیں تو آل کا مطلب ہے خاندان والے پلس اتباع کرنے والے، یعنی کہ فالوورز۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ اور اسی کے متبادل ایک اور لفظ ہے اہل، یعنی کہ اہل بیت جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اہل کا مطلب ہے صرف خاندان والے، تو وہ لمیٹڈ، اس کا میننگ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کچھ خاص لوگوں تک۔ لیکن آل کا جو مطلب ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے، وہ یعنی کہ صرف خاندان والے نہیں بلکہ اتباع کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ دوسرا والا مطلب لیا جائے، اگر اس مطلب کو سامنے رکھا جائے، تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس دعا میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، صلی اللہ کا مطلب یعنی کہ رحمت بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سلامتی۔ سلامتی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، شر پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سب سے بچانا۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا رحمت، ٹھیک ہے؟ تو سلی کا مطلب بھی ہے رحمت بھیج۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے پڑھا تھا، تو رحمت جو ہے نا وہ دوسرا ہم نے لفظ وہاں پہ پڑھا تھا۔ رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انعام یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رحمت میں شامل ہیں۔ حال کے دو معنی ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دعا کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا کوئی بدلہ دے سکیں۔ ہم کیا بدلہ دیں گے؟ اے اللہ تو ہی رحمت بھیج، اور کتنی رحمت بھیج؟
پھر آگے ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ترجمہ اس کو دیکھیں، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام. کما کا مطلب ہے جیسے. یہ دو الفاظ ہیں، دو حروف ہیں، یہ کا یا کما، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے. صلیتا جس طرح تھا، سلی ہے، سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، سلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج، اسی طرح سلیتا اللہ کا مطلب ہے جیسے بھیجی رحمت تو نے. اچھا، سلیتا کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا بھیجی رحمت تو نے؟ مطلب سلی کا مطلب تھا رحمت بھیج، اور سلیتا کا مطلب ہو گیا رحمت بھیجی تو نے. تو یہ بالکل ایسے جیسے ہے انعمتا، انعام کیا تو نے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے نا، انعمتا، انعام کیا تو نے. اسی طرح ہے سلیتا، رحمت بھیجی تو نے. اور ابھی ہم آج کے سبق میں اس کو پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ یہ سلیتا کا مطلب جو ہے وہ تو نے کیسے ہے. آگے ہے جی علا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسل اگر دیکھی جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر آ، جو حضرت یعقوب اور حضرت آ، آ، اسماعیل، بلکہ حضرت ایوب اور حضرت اسماعیل، تو حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل کی جو نسل ہے وہ وہاں پہ جا کے ملتی. تو علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اچھا، اب ہم اگر اس کے اسباق دیکھیں تو اب ہم بیسیکلی جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، ایسے جیسے تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایسے رحمت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی بہت بڑا ہے. تو لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے زیادہ تر لوگ، زیادہ تر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور یہودی بھی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اسی طرح اے اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما، ان کا بھی نام ایسا بلند فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. دوسرا میں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازیے، خوب نوازیے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار بھی ہیں. ساتھ ہی ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ وائڈ ہو جائے، یعنی کہ دنیا میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ایکسیپٹ کر لیں. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. انا کا، انا یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ انا کا مطلب ہے بے شک، اور انا کا بے شک تو. ٹھیک ہے، دو لفظ ہیں. انا الگ ایک حرف ہے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے. تو یہ دو ٹکڑے ہم اب پہچان رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یہ دو ٹکڑے ہیں. حمید، حمید کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے کے قابل، وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. حمد سے یہ نکلا ہے. اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا رحیم، کہ جس کی مسلسل رحم کرنے والا، اسی طرح حمید وہ ہے جس کی ہر وقت حمد کی جائے. اور مجید، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جد کہتے ہیں بزرگ کو، جد امجد یا والد دے دو ماجد، سے یہ والے الفاظ ہم میں نے استعمال کرتے. تو سمجھ آ جائے گی. مجید کا مطلب ہے بزرگی والا. اور اور بزرگی کے کہ منہ بارے میں ہم نے والا نا. پہلے پڑھا تھا، بزرگی سے مراد ایسی ہاں. بزرگی، ایسی جلال، ایسی عظمت جس کو ایک پرفیکشن ہے،
یعنی کہ اس کی بزرگی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کی بزرگی سے اوپر کسی کی اور بزرگی نہیں۔ تو اسباق، اچھا، مثال کے طور پہ، اگر ہم بھوکے ہیں، اگر ہمیں بھوک لگی ہو، اور ہمارے کسی دوست کو پتہ چل جائے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اور وہ ہمیں ایک لیوش قسم کے کھانے کا ایک مطلب بہت زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دے، تو ہم کیسی تعریف کریں گے اس کی؟ تو اسی طرح جب انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، جب اس کو انسانیت کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کا راستہ یا سیدھا راستہ کس طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے ساری انسانیت کی رہنمائی کی، ان کو ایک سیدھا راستہ دکھایا، اور ساتھ اپنی کتاب بھیجی، جس کتاب کی موجودگی جو ہے وہ ابھی تک ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، تو ہدایت ہمیں دکھاتی ہے۔ تو جب یہ ہمیں پتہ چل جائے، جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اس ہدایت کی وجہ سے اب ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی تعریف ہمارے زبان سے نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی اور بھی مثالیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو مجید ہے، تو بزرگی والا ہے، تیرے سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ہے، جلال، عظمت اور بڑائی میں کامل اور پرفیکٹ ہے، اس لیے تو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے، تو اس لیے ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ان کا کردار ان کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی، جب ہم یہ بات سمجھ لیں، ان کا رول سمجھ لیں، ان کا جو احسان ہے ہمارے اوپر وہ سمجھ لیں، اور پھر ہم اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ اب ہمارا کیا کام ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، مدد فرما میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں۔ پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، پلان بنانا ہے کہ میں ایک خاص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے مختص کر دوں، اور پھر تبلیغ کرنی ہے کہ اس چیز کی تبلیغ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں تمام لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپٹنس کی صرف دعا ہی نہ کرتا رہوں، بلکہ اس میں پریکٹیکلی بھی کچھ رول پلے کروں۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں: انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ درود کا پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ اس سے ملتا جلتا ہے، صرف دو الفاظ چینج ہیں: اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد، یہاں پہ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، بارک کا مطلب ہم نے پڑھا برکت عطا فرما، جیسے سلی کا مطلب تھا رحمت بھیج، اسی طرح بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما۔ بارک جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے عید مبارک۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو آخر میں کا نظر آ رہا ہے، یہ وہ جو ضمیر کے ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، یہ وہ والا کا نہیں ہے، تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ بارک جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، جیسے مبارک ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک اس لفظ کا اپنا ایک حصہ ہے۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود کے پہلے حصے میں ہم نے رحمت کی دعا کی، یہاں پہ برکت کی دعا کر، اور یہ کیوں ہے؟ رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ برکت کا، رحمت کا معنی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، رحمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فضل ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ ملنا، اور برکت کا معنی ہے کہ وہ ملنا، یعنی کہ رحمت ہونا، پھر اس کا قائم رہنا، یعنی کہ ہمیشگی ہونی، اس میں برابر برابر اضافہ ہوتے رہنا۔ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم اگر کہیں کہ اعمال میں برکت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال قبول ہوں اور ان کا بہترین بدلہ ملے، اور اولاد میں برکت کا مطلب ہے اولاد کا کئی نسلوں تک قائم رہنا۔ تو یہ ساری جو چیزیں اچھی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا ملنا، ان کا قائم رہنا، اور پھر ان میں مسلسل اضافہ ہونا، یہ ہے برکت۔
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں کو، یعنی کہ اس دعا میں ہم بھی پھر شامل ہو گئے۔ کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم، اس کے بھی الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب بارکتا جو ہے اس کا مطلب ہوا برکت عطا کی تو نے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انمتا کا مطلب تھا انعام کیا تو نے، صلیتا کا مطلب تھا رحمت بھیجی تو نے، تو بارکتا کا مطلب ہے برکت عطا کی تو نے۔ کا ماں ہم پڑھ چکے ہیں، برکت عطا کی تو نے بارکتا، ٹھیک ہے، اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، والا آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اس کے اسباق میں بھی یہی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت عطا فرمائی کہ دنیا کے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی قبولیت عطا فرما اور اس قبولیت کو قائم رکھ، قائم دائم رکھ، اس میں برکت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں۔ انہ کا حمید و مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اچھا، درود کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اور کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک دعا جو عام طور پہ نماز میں سکھائی جاتی ہے اور پھر ہم اسی کو دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ اس کا دیکھیں، اے میرے رب بنا دے مجھے، ہم نے پہلے پڑھا تھا ربو کا مطلب ہے رب، ٹھیک ہے، ربی کا مطلب ہے میرا رب، اور رب رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، اجعلنی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کے بعد کی جو دعا پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا اجعلنی، بنا دے مجھے۔ اور اگلا لفظ ہے جی مقیم، مقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، تو قائم کرنے والا کس چیز کا؟ صلات، صلات کا مطلب ہے نماز، تو نماز قائم کرنے والا ہے، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، وا کا مطلب ہے اور، من ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب ہے سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا من الشیطان، شیطان مردود سے، من ذریتی، ذریت، ذریت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذریت کا مطلب ہے اولاد، اور یا جو آخر میں ہے وہ ضمیر ہے جو کہ اپنی طرف اشارہ کرتی ہے، تو میری اولاد سے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور قبول کر میری دعا۔ یہ جو دعا کے بعد حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا محذوف ہے، یہ اصل میں تھا دعائی، دعائی کا مطلب ہے میری دعا، لیکن کسی کے کچھ کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یا یہاں پہ معذوف ہو جاتا ہے، تو یہ اور بھی ہمیں مثالیں نظر آئیں گی، ابھی آپ بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ دعائی کا مطلب ہے میری دعا، ربنا وتقبل دعا اور قبول کر میری دعا۔ پھر آگے آیا ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، اغفر کا مطلب ہوتا ہے تو بخش دے یا تو معاف کر دے، لی مجھے، ٹھیک ہے، اغفر لی تو بخش دے مجھے، والدیہ اور میرے والدین کو، والدین میں کسی کسی وقت کچھ چینج ایسی آتی ہے کہ نون آخر کا ریموو ہو جاتا ہے، تو والدین میں سے ہی ہے یہ والدیہ، والدیہ کا مطلب ہے میرے والدین۔ یہ اس میں یا جو دو نظر آ رہے ہیں، تو ایک تو والدین کا یا ہے اور ایک یا جو ہے وہ ضمیر والا یا ہے، تو یہ والدیہ میں یہ جو آخر میں یا ہے یہ دو دفعہ ہے، تو ایک والدین کا یا ہے جو ہم والدین میں نظر آ رہا ہے،
اور ایک ضمیر ہے، تو اس لیے یہ شد کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں والدیہ، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے، لی، یا اس کو اگر ہم ٹکڑے بنائیں تو یہ تین ٹکڑے ہیں، وا، لی، اور المومنین، تو لی جب ال کے ساتھ ملتا ہے تو وہ لل بن جاتا ہے، تو وللمؤمنین، اور مومنین کیا ہے؟ مومن کی جمع ہے، مومن کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، مومنون اور مومنین، یہاں پہ مومنین استعمال ہوئی، تو اور مومنین کو یوم، یوم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یوم کا مطلب ہے دن، ہم نے پڑھا تھا یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھا تھا، یوم یقوم، یقوم کا مطلب ہے قائم ہوگا، الحساب، حساب، جس دن قائم ہوگا حساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور تم سارے مومنین کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ الحمدللہ، یہاں پہ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا، اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9 بھی، آج کے سبق میں ہم فعل ماضی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں، اور یہ کمپوننٹس ہیں سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ ہم نے پڑھا کہ لفظ کی، یا عربی میں لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا صفت، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، شروع میں الف لام ہوگا، آخر میں تنوین ہوگی، یا واو نون، یا نون، یا الف تے ہو سکتا ہے، ان سب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ حرف ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر کچھ حروف ہم نے پڑھے ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے حرف جر کی کیٹیگری میں پڑھے ہیں، اور کچھ ہم نماز کے لیسنز میں کچھ حروف پڑھے ہیں، اور آج ہم شروع کریں گے فعل۔ فعل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اچھا، یہ تو ریویژن ہے، یہ سارے ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں، فعل کی طرف آتے ہیں۔ فعل کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فعل، فاتح، ناصرہ اور داربا۔ اب ہم ایک رول یہ بنائیں گے کہ ہم فعل ہے جس طرح، تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا حرف ہے عین، اور تیسرا حرف ہے لام، ٹھیک ہے، اس کو ہم سٹینڈرڈ مان لیں گے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بن جائے گا۔ تو جو بھی ورب یا فعل کا جو بھی حرف ہوگا، اس کا جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، ٹھیک ہے، دوسرے لفظ کو کہیں گے عین کلمہ، تیسرے لفظ کو کہیں گے لام کلمہ۔ مثال کے طور پہ دوسرا لفظ ہے فاتحہ، فاتحہ میں فا کلمہ فا ہی ہے، عین کلمہ تا ہے، اور لام کلمہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، یہ اگر اس میں کوئی مشکل ہے کسی کو تو وہ پوچھ لیں، آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے ساتھ ہونے کا، موجود ہونے کا ثبوت دیں۔ تو میں آپ سب کے مائکس جو ہے وہ ان میوٹ کرا رہا ہوں۔ تو یہ والی بات سمجھ آئی ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں، تیسرا لفظ ہے ناصرہ، ٹھیک ہے، تو اگر میں آپ کو کہوں کہ ناصرہ میں فا کلمہ کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ نون، ٹھیک ہے، نا، لائٹ بھی بند کر ٹھیک ہے۔ ناصرہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فوراً منع کر دیا۔ سعاد، اور ناصرہ میں لام کوئی بھی کلمہ کیا کام ہے؟ بولو، بس قرضہ دینے کے لیے پیسے ہیں، پلاٹ لینے کے لیے پیسے ہیں، گلشن ادیب جانے کے لیے پیسے ہیں۔ یہ کیا پیسوں مجھے کا نہیں لے کے مسئلہ گئے، شروع جھوٹ ہو نہ گیا؟ بولنا زیادہ۔ اپنے کام کے لیے گئے سوٹ دینے ہو۔ سسٹر وہ بھی تھا فاطمہ، مولود بھائی کتنے لوگوں کو لے کے گیا سسٹر ایسے ایسے۔ فاطمہ، اچھا جی چلیں، سوری۔ تو
لام کلمہ ہم نے بتایا را ہے. اسی طرح دارابا میں فا کلمہ ہے دعات، عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ ہے با. ٹھیک ہے، یہ ہم سانچا ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سانچا جس کے اندر وہ ایک انہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ڈائی جسے کہتے ہیں. تو ڈائی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پھر جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ اسی ڈائی کی چیز بن جاتی ہے. تو سمجھیں کہ فال آلہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ڈائی کا کام کرے گا، سانچا ہے یہ ہمارے لیے. تو اس کے پیٹرن کے اوپر ہم سارے الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، اور لام کلمہ کون سا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہوئی کہ فعل کی تین ہی قسمیں ہیں. فعل ماضی، جو کام ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، وہ فعل ماضی ہے. فعل مضارع کا مطلب ہے جو کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں پھر آگے دو سب کیٹیگریز ہیں. یا تو وہ کام ابھی ہو رہا ہے اس وقت، یعنی کہ اس وقت وہ کام ہو رہا ہے کا مطلب ہے یہ حال ہے، یا پھر ابھی مستقبل میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حال اور مستقبل دونوں فعل مضارع میں اکٹھے ہو جائیں گے. اور تیسری جو ٹائپس ہے، تیسری جو قسم ہے وہ ہے فعل امر. فعل امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کا. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی بات سمجھ آ گئی. فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، کمپلیٹ ہو چکا، جو گزر چکا، یعنی کہ پاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہیں. اور فعل امر کا مطلب ہے آرڈر دینا، جسے ہم کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس. اچھا، ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اس سے پہلے ایک پیٹرن، دو پیٹرن پڑھے تھے. ہم نے پیٹرن پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک پیٹرن پڑھا. دوسرا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا کا، یی، کم، نہیں، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم نے بہت سارے الفاظ اس پیٹرن کے ساتھ جوڑ کے پڑھے. ہم نے پڑھا ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، وغیرہ وغیرہ. فعل ماضی میں بھی ہم ایک پیٹرن سیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ پیٹرن جو ہے وہ ہم نے یاد کرنا ہے. تو آج ہمارا ویک کا سیکنڈ ڈے ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 5 دن ہوں گے. ہم نے اس پیٹرن کو یاد کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو ہم ورڈ لیں گے وہ ہے فعل ماضی میں فعلا. ٹھیک ہے، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ فعل کا جب بھی ہم کوئی ایک لفظ دیکھیں گے نا، اس میں 5 چیزیں ایک لفظ کے اندر آئیں گی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ماضی فعل کا پتہ چلے گا کہ کام کیا ہوا. جیسے فعلا میں کوئی کام اس نے کیا، تو یہ کرنا جو ہے یہ کام ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ پتہ چلے گا کہ کس نے کیا ہے یہ کام. ٹھیک ہے، کوئی تھرڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے. تیسرا ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ واحد کرنے والا واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس نے کیا یا ان سب نے کیا، آپ نے کیا یا آپ سب نے کیا، میں نے کیا یا ہم سب نے کیا. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلے گی کہ اس کی جنس، چوتھی بات ہمیں پتہ چلے گی اس کی جنس پتہ چلے گی، یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے اور کچھ الفاظ مؤنث کے لیے. اور چوتھی چیز ہمیں اس زمانے کا پتہ چلے گا کہ وہ زمانہ کیا تھا، کس زمانے میں یہ کام ہوا ہے. تو فعل ماضی کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو چکا، گزر چکا. تو اس لیے ٹی پی آئی کے ایک اشارے سے ہم یہ 5 چیزیں بتائیں گے. یہاں تک آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ یہ سمجھ آ رہی ہے یہ والی بات؟ اب ہم اس پیٹرن کو یاد کرتے ہیں. پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن ہے فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، فعلا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. یہ فعلتا وہی ہے جو انعمتا تھا. انعمتا کا کیا مطلب تھا؟ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، سلیتا کا کیا مطلب تھا؟ تو نے رحمت بھیجی. بارکتا کا کیا مطلب تھا؟ تو نے برکت دی. فعلتا کا مطلب ہے تو نے کیا. ٹھیک ہے، فعلتا. اور فعلتا کے بعد فعلتو کا مطلب ہے میں نے کیا. ٹھیک ہے، تا کا مطلب ہے آپ نے کیا، اور تو کا مطلب ہے میں نے کیا. اردو میں تو ہم تو کہتے ہیں نا تم کو.
لیکن عربی میں تو جو ہے وہ ہے میرے لیے. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، جیسے تم ہوتا ہے تم سب نے کیا. اور فعلنا ہم سب نے کیا. یہ 6 الفاظ جو ہے نا یہ ہمیں اشاروں کے ساتھ یاد کرنے ہیں. یہ ہمارا اس ہفتے کا سب سے بڑا ٹاسک ہے. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اب آپ دوبارہ دیکھیں، اشاروں کے ساتھ دیکھیں اور اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھوں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ جو پیٹرن ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں 9,000 الفاظ ان نمونوں پہ آئے ہیں. قرآن کریم کی سطور کتنی ہے، لائنیں کتنی ہیں، صفحات کتنے ہیں؟ 15 شاید. نہیں نہیں، قرآن کریم کی لائنیں تو 15 نہیں ہے نا، ایک صفحے پہ لائنیں 15 ہیں. صفحات کتنے ہیں قرآن کریم کے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، پہلے لیسن میں. شاید چھ 600. سو 600 بالکل. 600 صفحات ہیں، اور سکس ہر ہنڈریڈ صفحے پہ کتنی لائنیں ہیں؟ 15 لائنیں ہیں. تو 15 ضربے 15. 600، 9,000. قرآن کریم کی ٹوٹل لائنیں 9,000 ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر لائن میں اوسطاً ایک لفظ جو ہے وہ اس پیٹرن پہ آئے گا انشاءاللہ. تو اس لیے یہ پیٹرن بہت امپورٹنٹ. تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ بھی کریں. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے. فعلا آپ نے کیا، اس نے کیا. فعلا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلو نے کیا، فعلتا آپ نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا فعلنا نے کیا. ٹھیک ہے. اب اشارہ کریں گے اور عربی صرف پڑھیں گے. فعلا فعلو، فعلا فعلا فعلو، فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتم، فعلتم فعلنا، فعلتا فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتم، فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. الحمدللہ. اچھا، اب آپ امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ فعل آپ سانچہ ہے نا، تو فعلا کے تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں آخر میں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو آخر میں تبدیلی نظر آئے، آپ اگر پہچان لیں کہ جو مین مادے کے الفاظ ہیں، یعنی کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے. جیسے مثال کے طور پہ فعل تم آپ کو دیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فا کلمہ بھی فا ہے، عین کلمہ عین ہے، لام کلمہ لام ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ آخر میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہوگا یہ ماضی ہے. ماضی میں تبدیلیاں آخر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور ایروپلین اڑ گیا، جا رہا ہے، تو جاتے ہوئے ایروپلین کی آپ کو بیک سائڈ نظر آئے گی. تو اس طرح آپ یاد رکھیں کہ جو کام ہو چکا اس میں جو تبدیلی ہے وہ آپ کو آخر میں نظر آئے گی. اچھا، اب ہم بول چال کی طرف آتے ہیں. بول چال میں وہی فارمولہ ہے جو اس سے پہلے تھا. پہلے فارمولہ کیا تھا کہ ہوا کا جواب ہوا سے ہوگا، ہم کا جواب ہم سے ہوگا، انتا کا جواب انا سے ہوگا، انتم کا جواب نحنو سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بالکل اسی طرح رہے گا. فعلا کا جواب فعلا سے ہوگا، فعلو کا جواب فعلو سے ہوگا، فعلتا کا جواب فعلتو سے ہوگا، اور فعلتم کا جواب فعلنا سے ہوگا. یہ بات کلیئر ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟
نہیں. نہیں ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اگر سوال پوچھا جائے حل فعلا تو اس کا مطلب ہوگا کیا اس نے کیا. تو نام. جواب نام فعلا، جی نام ہاں اس نے فعل. کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا. نام فعلو. نام فعلو فعلو. جی ہاں ان نام. سب نے کیا. اگر سوال ہو حل فعلتا کیا آپ نے کیا. نام نام فعل. فالتو. نام فعلتو جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا. نام فعلنا. نام فعلنا جی ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ فارمولا سیم رہے گا، یہ انشاءاللہ ہمیں مشکل نہیں پڑے گی. یہ ایک دفعہ ہم نے فارمولا سمجھ لیا تو یہ اسی طرح چلے گا. اچھا اب ہم افعال کے کچھ سیٹ پڑھیں گے. تو پہلا جو سیٹ ہم نے پڑھنا ہے، آج کا جو لیسن ہے ہمارا، فعل ماضی کا پہلا سیٹ ہم نے پڑھنا ہے. اس میں ہم نے اس لیسن میں 3 افعال پڑھنے ہیں. مطلب QC1 میں اس کورس میں ہم نے 3 افعال پڑھنے ہیں. پہلا فعل ہم نے پڑھ لیا فعلا. فعلا کا مطلب تھا اس نے کیا. دوسرا فعل جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. ٹھیک ہے. تیسرا جو فعل ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جعلا. جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. ٹھیک ہے. اب وہی فارمولا جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ فاتحہ میں فا کلمہ کیا ہے. فا. فا. عین کلمہ کیا ہے. تا. 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 اور لام کلمہ ہا. ہا. جعلا میں فا کلمہ کیا ہے. جیم. جی. جا. جیم. عین کلمہ کیا ہے. آئین. عین. اور لام کلمہ کیا ہے. لا. لام. لا. لام. تو اس طرح ہم یہ جو سانچہ ہے ہمارا فا اس میں صرف ہم نے پہلا جو فا کلمہ ہے اس پہ جب ہم جا لگا دیں گے تو یہ جالا کا ٹیبل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا. اس نے کیا سے ترجمہ ہو جائے گا اس نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوگا یہ. ہم نے یہ پڑھا نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ترجمہ ہم نے پڑھا اس نے کیا ان سب نے کیا، آپ نے کیا میں نے کیا، آپ سب نے کیا ہم سب نے کیا. صرف پہلا لفظ ہم چینج کریں گے، فا کی جگہ لگا دیں گے جا. تو یہ بن جائے گا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. اور ترجمہ ہو جائے گا اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا، آپ سب نے بنایا، ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہو گیا، ہضم ہو رہا ہے. تو سانچا اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ سانچا ہم کیا کہہ رہے تھے. سانچا کا مطلب یہ ہے کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہم نے اس جگہ پہ چینج کر دینے. تو چونکہ فعلا اور جعلا میں صرف فا کلمہ ڈفرینٹ ہے تو صرف ہمیں پہلا لفظ چینج کرنا ہے، اس سے ہمارا پورا جو ٹیبل ہے وہ چینج ہو جائے. تو اس طرح ہم ٹیبلز بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس لفظ کا فا کلمہ یہ ہے، عین کلمہ یہ ہے، لام کلمہ یہ ہے، تو ہم اسی سانچے میں ڈال کے اس فعل کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اس سے جی. یہ مطلب سکتے ہیں، اس سے یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے فا کہا تو فا کا مطلب ہے کیا، جیم کا مطلب ہے بنایا. نہیں، فا کا مطلب کیا نہیں ہے نا، فعلا کا مطلب ہے کیا. جیسے فعل ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں فعل کا مطلب کیا ہے، کام کرنا. تو فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. ہاں، مگر اردو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں صرف جو لاسٹ ورڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پہلا ورڈ نہیں، لیکن یہ صرف یہ تو یہ اصل میں اس طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ کوئی دو اردو کے دو ملتے جلتے الفاظ لینا، اگر مثال کے طور پہ نام اور کام. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نام اور کام میں نون اور کاف کا فرق ہے. ہیں تو وہ دونوں، مطلب اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو ایکچولی تو نون اور کاف کا ہی فرق ہے نا. لیکن نام اور کام دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں نا، جس طرح جن کے آخر میں الفاظ کچھ ایک جیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک جیسے ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل میں تو دو الگ الگ الفاظ ہیں. تو یہ صرف آسان ہے اس لیے یہ ہم پہلے لے کے آ گئے ہیں. ورنہ ابھی فاتحہ جب ہم پڑھیں ٹھیک. گے تو فاتحہ میں ہم فا کلمہ تو فا ہی رہے گا، لیکن عین اور لام کلمہ چینج ہو جائے گا، لیکن ٹیبل بالکل اسی طرح بنے گا. ٹھیک ہے. تو جعلا کا ٹھیک. ٹیبل اگر ہم دیکھیں تو یہ بنے گا جعلا،
اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا. میرے ساتھ پڑھیں اور اشارہ بھی کریں. جعلا اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا. اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے جعلتم بنایا، میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم تم آپ سب نے جعلنا بنایا، ہم سب نے بنایا، جعلا جعلو، جعلنا ہم سب ہم سب نے بنایا، جعلا جعلو، جعل جعلو، جعلو جعلتا جعلتو، جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا، جعلا جعلو، جعل جعل جعل، جعلتا جعلتو، جعلت جعلتم جعلتم جعلنا. جعلتم جعل، جعلنا. اچھا بول چال بالکل اسی طرح ہے. حل جعلا کیا اس نے بنایا؟ جواب ہوگا نام جعلا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ جواب ہوگا نام جعلو. جعلو جی ہاں ان سب نے بنایا. جب آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں گے تو الفاظ چینج ہوں گے. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ نعم نام جعلتو جی ہاں میں نے نام بنایا. جعل، حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نام نام جعلنا جعلنا جی ہاں ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. اب تیسرا جو ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب اس میں فا تو کلمہ وہی ہے لیکن عین اور لام کلمہ چینج ہوگا. فعلا کی جگہ ہو گیا فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. تو یہ اب اسی طرح چلے گا. فاتحہ کے بعد ہوگا فاتحو. پھر ہو جیسے کیا تھا فعلو. ٹھیک ہے. پھر جیسے فعلتا تھا تو اس طرح یہاں پہ ہوگا فتحتا. جیسے وہاں پہ فعلتو تھا تو یہاں پہ ہوگا فتحتو. جیسے وہاں فعلتم تھا تو یہاں پہ ہوگا فتحتم. اور جیسے وہاں پہ فعلنا تھا تو یہاں پہ ہوگا فتحنا. آسان ہے نا؟ جی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ چلیں یہ ابھی ہمارے پاس 5 دن ہے. یہ ہم نے یہ پیٹرن یاد کرنا اور آگے ہم اس کو اتنی دفعہ ریوائز کریں گے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. فاتحہ فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ پڑھیں. فاتحہ اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتح سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح فتح نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتح تم آپ نے سب نے کھولا، کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحنا سب نے کھولا، فاتحہ فتحو، فتح فتح فتحتا فتحتو، فتحتا فتحتم فتحنا. فتح تم. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا. یہ جو پیٹرن ہے اس کو بس یاد کرنا ہے. جو آبجیکٹو ہے ہمارا اس ویک کا، اس یہ جو 5 دن آگے ہیں ہمارے پاس، وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس پیٹرن کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی آج کا نقطہ تعلیم ہے دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بصر نے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں
بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ہم قرآن مجید بآواز پڑھیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہم وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے ہمیں ذکر سے دور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ سے کوئی نئی گاڑی گزرتی ہے تو ہمارا ذہن بھٹک جائے گا، گاڑی کو دیکھیں گے اور ہمارا ذہن بھٹک جائے گا، اور شیطان ہمیں ذکر سے دور کر دے گا، اور کافی دیر تک ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ آئے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ ذکر دوبارہ سٹارٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاد ہی نہ آئے۔ لیکن اگر ہم آواز سے ذکر کر رہے ہوں گے، آواز والی تلاوت کر رہے ہوں گے یا آواز سے ذکر کر رہے ہوں گے، تو تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے دماغ تو چلا جائے، جب گاڑی گزرے ساتھ سے دماغ تو اس کی طرف چلا جائے، لیکن جو آواز ہے ہماری وہ وہ جو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہے اس اٹینشن کو واپس لے آئے گی اس ذکر اور تلاوت کی طرف۔ ہمارا دماغ نہ کبھی رکتا ہے اور نہ کبھی زبان تھکتی ہے۔ کیا آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا؟ نہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے چلتے پھرتے ہوئے کاموں کے دوران۔ جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ جو زبان ہے وہ ہمارے دماغ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے دوسرا کام ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔ الحمدللہ سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 102 ہو چکی ہے، جو قرآن کریم میں 27,926 دفعہ ہیں۔ قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار سے زائد ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم کھول کے پڑھنا ہے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں۔ 2 پڑھنے کے کام ہیں، ایک کتاب سے پڑھنا ہے، ایک پاکٹ بک سے پڑھنا ہے۔ 2 اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام بھی ہیں، جن میں سے ایک آپ نے اپنا جو ہوم ورک ورک بک آپ کو دی گئی ہے اس کے اوپر سبق نمبر 8 اور 9 اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ایک آپ کو کوئز شیئر کیا جائے گا ہوم ورک جو آن لائن ہم سبمٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا اور قواعد کا پڑھنا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے، جو کچھ ہم نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا۔ یہ پیٹرن یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ گھر کے کسی فرد کو یہ پیٹرن سکھائیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ بہت آسان ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بہت اچھا یاد ہوگا، اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔